جو دربار گھیرا شریف ہے، جو عمر دراز لوگ ہیں جانتے ہیں، کچھ نئی نسلیں ہیں جو سنا ہے اتنا جانتے ہیں، باقی سارے لوگ پوری طرح سے واقف گھیرا شریف کی جو مقام ہے اس سے نہیں ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جو گھیرا شریف کا مقام ہے شاید اس کو اس خانوادے کے لوگ بھی پوری طرح پہچان نہیں پائے۔ حق یہ ہے الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا ضرور ہے لیکن تھوڑا سچ ہے، اس میں تھوڑا نہیں بلکہ پورا سچ ہے، تھوڑا کڑوا ہے۔ اب حضرت حافظ احمد حسن شاہ صاحب پر بڑے فصیح اور تقریر کی میرے استاد محترم نے، میں اس لائق نہیں کہ اب کچھ بولوں، بس میں اتنا کہوں گا، اتنا بتانا چاہوں گا کہ حضرت حافظ احمد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس سرزمین پر آنے کا مقصد، آپ کے پیر و مرشد کا یہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر اللہ والے کہیں جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے علاقوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے شہروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے دیشوں کو چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں، کوئی تو پیغام لے کر جاتے ہیں۔ حافظ علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، ہندوستان کے نہیں افغانستان کے ہیں، آپ کے جد امجد حضرت کٹے شاہ بابا رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا نام ہے حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ۔ میں بہت بھائی کے بزرگ گزرے ہیں، اب ساتھ میں دو باتیں بتاؤں گا، ایک پیر کا ادب اور ایک اولیاء اللہ جو پوچھ کرتے ہیں وہ کیوں کیا کرتے ہیں۔ حضرت کٹے شاہ بابا رحمت اللہ علیہ یعنی شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ، جب یہ شیخ شہاب الدین تھے کٹے شاہ بابا، آپ کا لقب کٹے شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کیوں پڑا؟ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں، اب کس طریقے سے پیش ہونے کا قربان جاؤں حضرت شیخ شہاب الدین پر، مرشد کی بارگاہ میں جب حاضری دینے جایا کرتے تھے تو صرف پیروں کے بل چل کر نہیں جاتے تھے بلکہ دونوں پیر اور دونوں ہاتھوں پر کتے کی شکل کی طرح چل کر جائے، جس طرح سے کتا چل کر جاتا ہے اس طرح سے گردن جھکائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اور دونوں پیروں سے چل کر جاتے تھے۔ پیر و مرشد نے ایک دن فرمایا، اے شہاب الدین تم اس طرح کیوں چل کر آتے ہو؟ فرمایا حضرت میں آپ کے در کا صد ہوں، آپ مجھے اپنے سامنے بلاتے ہیں یہی بہت ہے، آپ کے سامنے میں آ جاتا ہوں یہی بہت ہے، میرے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ میں اپنے پیروں سے چل کر آؤں، میں آپ کے در کا صد ہوں، اس لیے ایک کتے کی طرح اپنے ہاتھوں اور پیروں سے آپ کی بارگاہ میں آئے۔ یہ ادب ہے مرشد کا، جب آپ نے اپنے مرشد کا ادب کیا تو مرشد بھی مرشد ہوتے ہیں، کیا نوازتے ہیں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں اے شہاب الدین جب تم میرے سامنے ایک کتے کی طرح چل کر آتے ہو، اے زمین و آسمان تم گواہ ہو جاؤ، یہ شہاب الدین آج سے شہاب الدین نام سے نہیں بلکہ کٹے شاہ بابا کے نام سے پہچانا جائے گا۔ آج وہی شہاب الدین پورے افغانستان میں شیخ کٹے شاہ بابا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا، یہ کٹے رسالت نعرے غوثیت فیضانی گھیرا شریف مولانا قمر الزمان صابری، بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ کٹے شاہ بابا مرشد نے دعا دے دی، پوری دنیا میں شہاب الدین لقب ہٹا، نام ہٹا، کٹے شاہ بابا سے مشہور ہوئے اور آپ نے دعا فرمائی اے کٹے شاہ بابا تم صرف نام کے کٹے شاہ بابا نہیں ہوگے بلکہ پوری دنیا میں کسی کو بھی کوئی کتا کاٹے گا اور وہ تمہاری دہلی پار کر جائے گا تو بحق میں خدا اور میری دعا ہے تو اس کو ترنت شفا مل جائے گی۔ یہ فیضان آج بھی اس دربار پر جاری اور ساری۔ اب انہی کے اولادوں میں سے حضرت حافظ علی حسین شاہ صاحب مراد آبادی افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے، آپ کے جد امجد۔ کیوں لائے؟ ضرورت تھی ہندوستان میں ایک امن کا پیغام دینے کی،
افغانستان میں غریبوں مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی خانقاہیں صرف اس لیے نہیں بنی کہ خانقاہوں میں صرف پیسہ آئے، بلکہ خانقاہوں کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ فقیروں کو کھانا کھلانا بھی ہوتا ہے، غریبوں کو سہارا دینا بھی ہوتا ہے، بیواؤں کو سہارا دینا بھی ہوتا ہے۔ خانقاہوں کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پریشان آئے وہ یہاں سے خوشحال جائے، جو مسکین آئے وہ یہاں سے امیر ہو کر جائے، جو فقیر آئے وہ بادشاہ ہو کر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان گھیرا شریف، صاحب سجادہ صوفی شاہد میاں صاحب قبلہ، عزیزی مولانا قمر الزمان صاحبی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ اب یہی مقصد لے کر افغانستان سے مراد آباد تشریف آ گیا خاندان۔ مراد آباد جائیے گا، جو نقشہ آپ کو گھیرا شریف میں ملے گا سیم وہی نقشہ آپ کو مراد آباد پر ملے گا۔ دادا میاں نے اس کا جو نقشہ بنایا ہے اپنے پیر و مرشد کے در کا کاپی کیا ہوا۔ اس دربار میں پہنچیے گا، یہاں پہلے بڑا پھٹک تھا، سب نے دیکھا ہوگا، ادھر چھوٹا دروازہ۔ مراد آباد میں بھی آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ مرید کبھی پیر سے آگے نہیں جاتا، بولے جو میرے مرشد نے کرا ہے اتنا ہی کرا۔ آپ جائیے گا مدار کے اس سائڈ، جس طرح سے یہاں مسجد ہے وہاں بھی مسجد ہے۔ لنگر خانہ یہاں پہلے ادھر ہوا کرتا تھا، زمانہ جانتا ہے۔ مراد آباد میں آج بھی آپ جائیے، بڑے دروازے سے گھستے ہی لنگر خانہ۔ اب آپ اللہ والے جو اپنے دیش کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر پہنچے، حافظ صاحب کا اس علاقے میں بڑا حضرت علامہ مفتی توفیق صاحب آپ کو سب تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ وہی پیغام لے کر، وہی مقصد لے کر، وہی نظام لے کر، وہی مرشد کا فیض لے کر اس علاقے کو ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی کہ اس علاقے میں سکون نہ تھا۔ جس روڈ پر آپ نکلتے ہیں اس میں 4 بجے کے بعد آدمی گزرا نہ کرتا تھا، کیونکہ اس پیپل پر، اس پاکر پر یہاں ایک نٹ رہا کرتا تھا، شیر و شیر۔ اللہ والوں کو پتا تھا کہ کہاں ان کی ضرورت ہے، علاقے میں ضرورت تھی۔ اس علاقے کو حضرت حافظ احمد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ احمد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت حافظ علی حسین شاہ صاحب نے یہاں کے لیے منتخب کیا۔ اب جب آپ نے اعلان فرمایا کہ حافظ علی حسین تمہیں گھیرا شریف، حافظ احمد حسن تم کو گھیرا شریف جانا ہے۔ اب گھیرا شریف پہلے گھیرا شریف نہ تھا، امریا تھی، پیلی بھیت تھا، کنیا تھا، دودری تھی، کرگینہ تھا، ڈاک تھا، یہ علاقہ تھے، گھیرا شریف نہ تھا۔ صرف یہ گھیرا ایک ندی کے نام کی وجہ سے جس جگہ ہم موجود ہیں ایک ٹیلا ہوا کرتا تھا، ایک بیابان خطرناک جنگل۔ اب حضرت حافظ احمد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے مرشد نے یہاں بھیجا۔ اب مرشد نے بتا دیا پیلی بھیت میں تمہیں جانا ہے۔ آپ نے جگہ نہ دیکھی، اب کیسے پہنچے؟ مرشد کا انتقال ہو گیا، دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پیر کی مرشد کے مرید کی محبت دیکھیے، حافظ میاں کی محبت دیکھیے، اپنے پیر سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب حافظ صاحب کا انتقال ہوا تھا تو دادا میاں مجبوروں کی طرح پھرا کرتے تھے، پاگلوں کی طرح پھرا کرتے تھے، زمانے میں پھرا کرتے تھے۔ کبھی اجمیر شریف گئے، سکون نہ ملا، کلیر شریف گئے، دل کو تسکین نہ ملی، ادھر ادھر زمانے میں پھرے، کہیں سکون نہ ملا۔ اپنے مرشد کے در پر پہنچ کر فرماتے ہیں، اے مرشد میں بہت رنجیدہ ہو گیا ہوں، بہت پریشان ہوں، زمانے میں گھوما ہوں، دل کو سکون نہ ملا۔ اسی وقت میں آپ کچھ شعر لکھا کرتے ہیں، شعروں پر توجہ چاہوں گا، کیوں ہم سے دل تن خفا ہو گئے۔ مرشد دنیا سے کوچ کر گئے، مرید یعنی حافظ احمد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
آپ کی محبت میں رو رو کر وہاں بیٹھ کر لکھا کرتے ہیں، کیوں ہم سے دل تن خفا ہو گئے ہو، گلے سے لگا کر جدا ہو گئے ہو، اور گلہ اور شکایت یہ ہے تم سے صاحب، ہر ایک کے کیوں آشنا۔ یہ اشعار حضرت حافظ احمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے۔ اس کے بعد میں آپ کو یاد آیا کہ میرے مرشد نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس جگہ جاؤ۔ اب وہاں سے نکلے، مرسینہ کے کچھ لوگ آج یہاں آئے ہوئے ہیں، مراد آباد سے نکلے، بھوجپور ہوتے ہوئے مرسینہ پہنچے، مرسینہ سے ہوتے ہوئے گھیرا شریف آخر آپ تشریف لے۔ اب اللہ والے جب یہاں آئے، حضرت حافظ احمد حسن شاہ صاحب کا یہاں بسر، یہ علاقہ رہنے کے لائق نہ تھا، آپ سن چکے ہیں، لیکن ایک پیغام لے کر آئے تھے، ایک دنیا کے لیے اعلان لے کر آئے تھے کہ جہاں ضرورت ہوگی اللہ والوں کی، جہاں ضرورت ہوگی اسلام کو پھیلانے کی، جہاں ضرورت ہوگی دین اسلام پھیلانے کی، جہاں ضرورت ہوگی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، جہاں ضرورت ہوگی یتیموں کو سہارا دینے کی، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ والا پہنچتا ہے۔ افسوس جو پیغام آپ لے کر آئے تھے وہ آج رک چکا، کچھ عرس ہوتا ہے، لنگر چلتا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے، آپ جو یہاں پیغام لے کر آئے تھے، ایک روشنی کی کرن لے کر آئے تھے، آپ جو یہاں جس ارادے سے آئے تھے کہ علاقے میں ایک نظام ہو، آپسی محبتیں ہو، بھائی چارہ ہو، اور جو نظام لے کر آئے تھے کہ لوگ پریشان ہوں تو یہاں آ کر سکون پائے، لوگ بھوکے ہوں تو گھیرا شریف میں آ کر کھانا کھائے، لوگ بے چین ہوں تو گھیرا شریف میں آ کر سکون پائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی نظام دوبارہ چاہتا ہے، اپنے دل کی بات۔ اب یہ کب کرا دیں گے یہ جانتے، کشتی انہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، اب یہ جان جائے کہ وہ نظام دوبارہ پھر ویسا ہی کب چالو کرائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو پیغام یہ لے کر آئے تھے، میرا ارادہ یہی ہے کہ میں اس پر چلوں، یہ خالوادہ اس پر چلے، یہ خالوادہ ان کے آواز کو آگے بڑھائے، جو یہ پیغام دے کر گئے تھے اس کو آگے بڑھائے، کوئی پریشان آئے تو سینے سے لگائے، کوئی یتیم آئے تو اس کو سینے سے لگائے، کوئی بے سہارا آئے تو یہاں آ کر سہارا، وہی پیغام ان کے قدم با قدم میں چاہتا ہوں آگے، اور انشاءاللہ آنے والے میرا ایک ارادہ ہے، ظاہر نہیں کروں گا، جو یہ پیغام لے کر آئے تھے اپنے ہم جماعت دوستوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ فیضان ہے اللہ والوں کا، یہ وہ جنگل ہے جہاں پہلے قدم رکھنے کی جگہ، کیونکہ ڈر کے مارے کوئی آتا نہ تھا، لیکن جب اللہ والے تشریف لائے اس کے بعد نعلین مصطفیٰ تشریف لائے، ان کا کرم دیکھیے، 3 سال پہلے ان کے فضل سے امام حسین اور حضور غوث اعظم کے روضے سے ملا، ان کا کرم ہے، اور انشاءاللہ اگر کل رات میں وقت پر آ گئے تو ان کی پھر زیارت ہے۔ اور اس سال تو میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی نوازش، وہ بھی کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک گھیرا شریف میں تشریف ہے، جو کہ اس وقت درگاہ شریف میں موجود ہے۔ انشاءاللہ جلسے کے بعد اس کی زیارت ہوگی، آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ اس کی زیارت ضرور کر جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اکرام کے صدقے میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا، میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما، اور ہمیں اولیاء اکرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔